رسول بخش صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بگڑتے تیور کیا اندیا دے رہے ہیں؟ بجٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ سیاسی صورتحال کس طرح کی دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا خیال یہ ہے کہ ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ اضطراب اور بے یقینی کی سی کیفیت تو پہلے ہی موجود ہے۔ ہم گزشتہ مہینے دیکھ چکے ہیں کہ آزاد کشمیر میں مظاہرے ہوئے، پھر اس کے بعد گلگت بلتستان میں ہوئے، اب چمن میں جو خبریں آ رہی ہیں ایک ہفتے سے، آج سنا ہے کہ وہاں پہ سچویشن نارمل ہے، لیکن وہاں بھی مظاہرے ہو رہی ہیں، جھڑپیں ہو رہی ہیں، حملے ہو رہے ہیں۔ تو اور آج ایک دکھ کی بات ہے کہ بہت دل افسردہ ہے کہ ہمارے 5 یا 7 نوجوان آج لکی مروت میں شہید کیے گئے ہیں، جن میں ایک نوجوان کیپٹن بھی شامل ہے۔ تو یہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں ملک کے اندر، تو ہماری سیاستدانوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ایک دوسرے کو میدان میں کھڑے ہو کے للکاریں یا پاکستان کو استحکام، امن اور سلامتی کی طرف مل کے لے جائیں۔ ہم نے ماضی میں کئی ایسے مواقع کھوئے اور اس کے نتائج آج تک ہم بھگت رہے ہیں کہ تحریکیں ہم چلاتے رہے، احتجاج کرتے رہے، حکومتیں گراتے رہے، لیکن بنا نہیں پائے کہ جو اس کے بعد ایک تعمیر کا مسئلہ تھا، اور جب بیٹھنے کی بات آئی کہ کیسے ایک بحران تو پیدا ہو گیا ہے، اس بحران کو حل کیسے کریں، ہر ایک نے اپنی راہ لی، اکٹھے نہیں ہوئے۔ ایوب کے خلاف تحریک چلی، اس کے بعد کیا ہوا؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی، اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹھیک ہے۔ ضیاء الحق صاحب کے خلاف تحریک چلی، تحریکیں چلتی رہیں، لیکن ہمارے سیاستدانوں میں ایک شعور نہیں آیا۔ بالکل، سیاستدانوں نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا ہے۔ اسی معافی صاحب، چل کیا رہا ہے؟ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مولانا کے ساتھ پی ٹی آئی پیار کی پینگیں بھی بڑھانا چاہ رہی ہے۔ 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے اسد قیصر کی سربراہی میں، جو رابطے کرے گی، اور اگلے ہفتے شاید ایک ملاقات بھی متوقع ہے۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو، یہ الائنس ہو جائے گا؟ مریم، دیکھیں، میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مولانا صاحب کی اصل لڑائی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی سیاسی میدان میں ہے، اور ان کی اصل ناراضگی دراصل جنوبی اضلاع میں ہے، جہاں پہ وہ توقع کر رہے تھے کہ وہ اور ان کا خاندان جو ہے وہاں سے سیٹیں نکال لیں گی اور وہ اسمبلی میں اور حکومت میں پہنچ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اور آپ جانتی ہے کہ ان کو شکست جو ہوئی ہے وہ علی امین اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ تو جب تک میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ علی امین مولانا فضل الرحمان کے پاس آتے ہیں یا مولانا فضل الرحمان علی امین کے پاس جاتے ہیں، تو یہ اتحاد تو مجھے بنتا ہوا نہیں دکھائی دیتا۔ اور ذاتی طور پہ بھی کچھ معلومات میرے پاس ہے کہ مولانا صاحب تو حکومت سے ناراض ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ بھی وہ تپے ہوئے ہے، لیکن وہ ایک سٹیج پہ پی ٹی آئی کے ساتھ احتجاجی تحریک شروع کرنے کے لیے تاحال راضی نہیں ہے۔ پاکستانی سیاست بھی پاکستانی ٹیم کی طرح ہے کہ وہ امریکہ کے ہاتھوں جس طرح جو بالکل ایک نئی ٹیم تھی، ٹھیک ہے، صاحب اس وقت مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے۔